کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی اصل میں کیسی تھی؟ انہوں نے لاہور کے کس حلقے سے کن حالات میں الیکشن لڑا اور پہلی بار MLA منتخب ہوئے؟ جب ایک مولانا نے علامہ اقبال کو داڑھی رکھنے کی تاکید کی تو علامہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے نے ان کے خلاف کتاب کیوں لکھوائی؟ علامہ محمد اقبال بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفون ہیں تو ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے متعلق 15 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ بیسٹ انفو کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں رانا عمر فاران۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شیخ نور محمد جبکہ والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ نمبر 2، علامہ محمد اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ 2 بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں جن کے نام طالع بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، جبکہ 2 بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں، ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ نمبر 3، علامہ اقبال بچپن ہی سے حاضر جواب تھے۔ ابھی ان کی عمر 11 سال ہی تھی کہ ایک روز وہ سکول طاہیر سے پہنچے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے آئے ہو؟ تو علامہ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے۔ نمبر 4، مئی 1993 میں 18 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا جو لدھیانے والی بیگم کہلاتی تھی۔ نمبر 5، علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے اور آفتاب نے بھی علامہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی تمام پراپرٹی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کروا دی تھی۔ نمبر 6، علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات بھی لگائے۔ نمبر 7، علامہ اقبال نے 1905 میں ترانۂ ہندی تحریر کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ ترانۂ ہندی کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 8، علامہ اقبال نے 1910 سے اپنی ذاتی ڈائری لکھنا شروع کی تھی جسے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے 1961 میں پبلش کروایا۔ نمبر 9، اسپین میں مسلمانوں کو نکالے جانے کے بعد علامہ اقبال وہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے قرطبہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ سال 1922 میں کنگ جوش نے علامہ محمد اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا۔ یاد رہے کہ سر کا ٹائٹل خان بہادر سے بڑا خطاب تھا۔ نمبر 10، علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کے قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3177 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اس وقت یہ حلقہ گڑھی شاہو اور مغل پورہ کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق 1926 کی پنجاب کونسل کے انتخاب میں کامیابی کے بعد علامہ اقبال نے سر فضل حسین کی قائم کردہ یونین پارٹی کی رکنیت اختیار کر لی۔ نمبر 11، علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ مولانا جلال الدین رومی کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستان کی محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ اقبال کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں طرف احاطے میں دفن کر کے علامہ کی علامتی قبر بنائی ہے۔ سنگ مرمر سے مزین اس قبر پر ترک زبان میں علامہ اقبال کا نام، تاریخ پیدائش اور انتقال کی تاریخ درج ہے۔ نمبر 12، علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 50 کے قریب کتابیں لکھیں۔ ان کی پہلی کتاب اسرار خودی ہے
جو کہ 1915 میں لکھی گئی۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگلش زبان میں بھی کئی کتابیں لکھی تھیں۔ ان کی اردو شاعری کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، باب جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ نمبر 13، علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کی شادی ناصرہ اقبال سے ہوئی۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ علم دوست شخصیت ہیں۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال نے بھی اپنے والد کی طرح الیکشن لڑا۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے امیدوار تھے، جہاں ان کے مد مقابل پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو کے 78,000 کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں جاوید اقبال کے بیلٹ باکس میں تقریباً 34,000 ووٹ ہی آ سکے اور وہ الیکشن میں شکست کھا گئے۔ جاوید اقبال نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں بلکہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس بھی رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور اپنا گریباں چاک ہے اور جہان جاوید ہیں۔ وہ 3 اکتوبر 2015 کے روز 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاستدان تھے۔ 1977 کے عام انتخابات میں میاں صلاح الدین لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ کنونشن کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاہور میں الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن وہ ہار گئے۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سلی کے نام سے مشہور میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے لاہور کے MPA بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اندرون لاہور میں واقع ان کے بارود خانہ حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔ نمبر 14، ایک دفعہ طلباء کا ایک گروہ علامہ اقبال سے ملنے آیا۔ انہوں نے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ علامہ اقبال مسکراتے ہوئے بولے، اگر مجھے نوبل پرائز مل جاتا تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ میں نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو مجھے نوبل انعام دیا گیا۔ علامہ اقبال کے اس جواب کے بعد طلباء کے پاس اس موضوع پر بحث کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ نمبر 15، ایک روز مولانا صاحب اپنے مقدمے کی قانونی مشاورت کے لیے علامہ اقبال کے پاس آئے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو ان کے مقدمے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ علامہ اقبال سے کہتے کہ جناب آپ تو شریعت کے حامی ہیں، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے، جو اسلامی شرع کی خلاف ورزی ہے۔ علامہ اقبال ان مولانا صاحب کی روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، لائیے اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ سے داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بھی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بیسٹ انفو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔